علیم ڈار کے غلط فیصلے کی وجہ سے پاکستان کرکٹ ٹیم کے تینوں فارمیٹ کپتان بابر اعظم نیوزی لینڈ کے خلاف پہلے ٹیسٹ میچ میں اپنی تاریخی ڈبل سنچری سکور نہ کر سکے۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کے چیف سلیکٹر شاہد افریدی بھی علیم ڈار پر پھٹ پڑے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو مکمل ڈیٹیل دیتا ہوں کہ بابر اعظم کے ساتھ کس طرح سے ناانصافی ہوئی، تو آج کی اس ویڈیو کو آپ نے کہیں پہ بھی سکپ نہیں کرنا۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان پہلا ٹیسٹ میچ جاری ہے، جس کے دوسرے دن کا اختتام ہو چکا ہے۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کے تینوں فارمیٹ کپتان بابر اعظم، اس کے ساتھ میڈل آرڈر کے بیٹسمین سلمان علی اور پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان سرفراز احمد کی اچھی بیٹنگ کی بدولت پاکستان کرکٹ ٹیم نے 438 رنز کا پہلی اننگ میں ٹارگٹ سیٹ کیا، لیکن آج جب بابر اعظم اپنی تاریخی اور پہلی ڈبل سنچری سکور کرنے والے تھے، وہاں پر وہ علیم ڈار کے غلط فیصلے کا شکار ہو گئے۔ بابر اعظم کور ڈرائیو پر شاٹ کھیلنے جا رہے تھے، وہاں پر بال ان کے بلے کے ساتھ سے گزری اور سیدھا کیپر کے پاس گئی۔ کیپر نے بھی اپیل کی اور اس کے ساتھ بالر نے بھی اپیل کی، تو علیم ڈار نے بابر اعظم کو آؤٹ قرار دے دیا۔ گیند جب بابر اعظم کے بلے کے ساتھ سے گزری تو بابر اعظم کا بلہ ان کے پیڈ کے ساتھ لگا تھا اور وہاں سے آواز آئی تھی، اسی وجہ سے علیم ڈار اور اس کے ساتھ دوسرے اینڈ پر جو سلمان علی آغا ٹھہرے تھے ان کو لگا تھا یہ ایج نکلا ہے۔ اس کے بعد بابر اعظم نے بھی اپیل نہیں کی اور بابر اعظم پویلین واپس لوٹ گئے۔ بابر اعظم کے ساتھ ناانصافی پر اب پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان بم بم شاہد خان افریدی، جو کہ اس وقت پاکستان کرکٹ بورڈ میں چیف سلیکٹر ہیں، انہوں نے بھی تنقید کی اور کہا کہ آج جب بابر اعظم اپنی پہلی اور تاریخی ڈبل سنچری سکور کرنے والے تھے، وہاں پر وہ علیم ڈار کے غلط فیصلے کا شکار ہو گئے۔ چیف سلیکٹر شاہد افریدی کا مزید کہنا تھا کہ علیم ڈار ایک اچھے امپائر ہیں اور اس کے ساتھ دنیا بھر میں ان کا نام ہے۔ اس میں علیم ڈار کی غلطی نہیں ہے، بلکہ بابر اعظم اور اس کے ساتھ سلمان علی آغا کا قصور ہے کہ انہوں نے ریویو نہیں لیا۔